نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ سب کو حق بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ کا حج ادا کرنا ہے جو کوئی اس رستے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر صاف صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے طواف کو فرض قرار دیا۔ تو ہر مسلمان جو صاحب استطاعت بالغ ہے زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج ضرور کرے، کیونکہ دین اسلام میں حج ہر مسلمان صاحب استطاعت بالغ پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کر دیا گیا۔ حج اسلام کے 5 ارکانوں میں سب سے آخری رکن ہے۔ تو حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، یعنی اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کرنے کا ارادہ کرنا۔ تو ہم زندگی میں جتنے حج کریں گے وہ سارے حج نفلی حج میں شمار ہوں گے۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کرنے کو فرض قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک ہی حج کیا، اور عمرے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار کیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ تو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو بھی انسان نے گناہ کیے ہوتے ہیں یہ عمرہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ اللہ نے جنت ہی رکھا ہے، یعنی حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر دریافت کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج۔ تو فرمایا حج ان گناہوں کو دور کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ تو معزز سامعین، حج کے بارے میں بہت سے فضائل ہیں، حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حج کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا اعلان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر صحابہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ کیا، اور خود 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ تو اس وقت
1,24,000 صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر مرحلے پر ایک ایک رکن کو تعلیم کے انداز میں سکھایا، ایک ایک فرد کے سوالات کے جوابات مرحمت فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی تاکید کرتے رہے کہ حج اچھے انداز میں سیکھ لو، پتہ نہیں اگلے سال میں تم میں رہوں یا نہ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اللہ نے تکمیل دین کی آیات کے نزول کا اعلان فرما کر عقیدہ ختم نبوت کی توثیق فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرے وہ یہودی مرے یا عیسائی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو حج کے بارے میں تو بے شمار حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میں چند حدیث آپ کے آگے بیان فرما رہی ہوں کہ حج کی اہمیت کیا ہے، حج کی فرضیت کے بارے میں، حج کی فضیلت کے بارے میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ضعیف کمزور لوگوں کے لیے حج جو ہے وہ جہاد ہے۔ حج کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ حج کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، یہ نہیں کہ حاجی بیت اللہ کا دیدار اور پتھروں کی زیارت کر کے آ جائے۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو خوش کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور نہ جمعہ کیا نہ بری بات کہی تو وہ جب واپس آئے گا اس دن کی طرح ہوگا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ تو اس ارشاد عظیم کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے حج ہو، سیر و تفریح اور خرید و فروخت اور علمی تحقیقات اس کا مقصد نہ ہو، اور حج کے پورے سفر میں گھر سے گھر تک فحش گوئی ناجائز کاموں سے مکمل پرہیز رہے، گناہ کرنا یا دنیا کے ارادہ مقصود نہ ہو۔ اس کا حج مبرور مقبول ہوا جس نے حج کو صحیح ادا کیا، اور وہ اس دن کی طرح ہو گیا جس دن وہ ابھی دنیا میں آیا ہی تھا، جیسے گناہوں سے پاک تھا اسی طرح حج مبرور کا اس کو ثواب ہوگا۔ تو معزز سامعین، سنت طریقے سے محبت اور شوق سے حج کریں، اس کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔